مظلومین الملتجبین المنتخبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ صلوات پڑھیے گا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ روم کی اجمالی تفسیر اور معارف کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ پروردگار سورہ مبارکہ روم کی 32 نمبر آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، کل جہاں پر آیت کو ختم کیا تھا کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے مت ہو۔ مومنین کو پروردگار خطاب کر کے کہہ رہا ہے اپنے آپ کو دین حنیف جو فطرت کے مطابق ہے، اپنے جہد کو، اپنی ڈائمنشنز کو اس دین کے مطابق قرار دو۔ مشرکوں میں سے مت ہو، اور مت ہو من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، ان لوگوں میں سے مت ہو کہ جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ فرقو تفریق کیا، بانٹ دیا، وکانوا شیعا، اور وہ کیا تھے؟ یہ جو جمع ہے یہ شیعتن کی جمع ہے۔ لفظ یہ جو شیعہ ہے یہ قرآن میں اپنے مشتقات کے ساتھ تقریباً 9 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یہ جو لفظ ہے یہاں پر یہ جمع ہے، شیعتن کی جمع شیعہ۔ اصل جو مادہ ہے اس میں شاع کے معنی بنیادی طور پر پھیل جانے کے ہے، لیکن یہ لفظ اپنے اس خاص معنی جہاں پر اگر لفظ شیوع مثلا استعمال کیا جائے یا شائع استعمال کیا جائے وہاں پر یہ پھیلنے کے معنوں میں ہے، لیکن اگر یہ اپنے اس خاص معنی کے ساتھ رہے جہاں پہ شین یا اور عین کے ساتھ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے لفظ خود شیعہ، یا یہاں پر جیسے لفظ شیعہ جمع کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہاں پر اس سے مراد ہوتی ہے گروہ۔ خاص طور پر ابھی اسی آیت کے اندر فرقو فرقہ گروہ، شیعہ گروہ، پھر فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، حزب گروہ کو کہتے ہیں۔ یعنی اگر غور کیا جائے ایک ہی آیت میں پروردگار 3 لفظ استعمال کر رہا ہے جو تقریباً تینوں گروہ کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے ایک خوبصورت آیت ہے، اور ادبی اعتبار سے 3 لفظ ہیں جن تینوں کا معنی تقریباً اگر غور سے مطلب اجمالی طور پر دیکھا جائے تو گروہ ہے، لیکن ان تینوں لفظوں کے اندر ایک فرق ہے جس کی طرف اشارہ کروں گا اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ فرقہ تفریق سے ہے، 2 لفظ ہیں یا 2 چیزیں ہیں جن کو دین مبین اسلام میں روایات میں بھی اور آیات میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ایک لفظ ہے اختلاف اور ایک لفظ ہے تفریق۔ معمولاً ان کو جس طریقے سے استعمال کیا گیا ہے اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ فرقہ، فرق لفظ اصل جو اس کا مادہ ہے فرقاف، فرق یعنی جدا ہونا، کسی سے الگ ہونا، کسی بھی حوالے سے کہیں پر بھی کوئی فرق پیدا ہو جائے
تو تفریق اس کا لازمہ ہے. مثلاً اب رنگ، نسل، زبان، کوئی بھی آپ اگر تفریق، فرق کرنے کا کوئی اسٹینڈرڈ قائم کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آٹومیٹیکلی جو چیز سامنے آتی ہے وہ کیا ہے؟ تفریق. بس بنیادی طور پر اگر انسان غور کرے تو تفریق جس کو کہا جاتا ہے وہ ایک طرح کا نیچرل پروسیس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چیزوں کے درمیان میں یکسانیت نہیں پائی جاتی. کہیں نہ مثلا انسان کے چہرے سے لے کر اس کے فنگر پرنٹ سے لے کر پھر اس کے رنگ، نسل، قوم، قبیلہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں نیچرلی فاؤنڈ ڈفرینسز ہیں. اور انہی ڈفرینسز کی بنا پر اس کا مطلب کیا ہے کہ انسانی حیات کے اندر تفریق ایک انڈسپنسیبل امر ہے، ایک ناگزیر چیز ہے. آپ چاہیں نہ چاہیں یہ فرق باقی رہے گا. اچھا، اس کے مقابلے پہ لفظ اختلاف ہے. اب اختلاف کا جو لفظ ہے اس کے اندر بحث ہے، میں زیادہ تفصیلی بحث میں نہیں جاؤں گا. اختلاف کا لفظ خلف اور خلف، یہ دو مادہ ہیں جن سے اس کو نکالا جاتا ہے. خلف بنیادی طور پر کہا جاتا ہے پیچھے آنے کو، من خلفہم، ان کے پیچھے کی جانب. لیکن خلف اگر اس کو استعمال کیا جائے لفظ مادہ تو خلف ہوتا ہے تقریباً انحراف یا اسی طرح سے جدائی کے معنی میں. لیکن اختلاف میں اور تفریق میں جو فرق ہے وہ یہ کہ خلف کے اندر جو انحراف ہے وہ نیچرلی فاؤنڈ اختلاف نہیں ہے، وہ فرق نہیں ہے، ڈفرنس نہیں ہے. تفریق فرق سے ہے، میں نے پھر عرض کیا، اور فرق کوئی بھی سٹینڈرڈ، کوئی بھی معیار قرار دے کر فرق کی جو کیفیت ہے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اس کو ابھارا جا سکتا ہے. لیکن خلف کے اندر کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ یہ نیچرلی فاؤنڈ ہو. خلف کے اندر جو ذرا سا انحراف ہے، جو ذرا سا جدا ہونے کی جو کیفیت ہے وہ نیچرلی فاؤنڈ نہیں ہے. اچھا، دونوں چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں، لیکن معمولاً اختلاف ایجاد ہوتا ہے علمی موارد میں، جہاں پر اختلاف رائے مثلاً انسان کرتا ہے. اب اختلاف رائے کی وجوہات جو مرضی ہوں، ابھی میں اس تفصیلی بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اختلاف علمی بنیادی طور پر علم سے ہی جنریٹ ہوتا ہے اور علمی رشد کے لیے ضروری ہے. اگر یہ اختلاف رائے ایجاد نہ ہو تو علم ترقی نہیں کرتا. اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو حدیثیں، ایک آپ نے فرمایا کہ اختلاف امتی رحمہ، کہ پیغمبر نے فرمایا میری امت کا جو اختلاف ہے وہ کیا ہے؟ میری امت کا اختلاف رحمت ہے. اب یہ جو اختلاف کو رحمت کہا گیا ہے، اس میں مراد کیا ہے؟ آیا اس میں اختلاف سے مراد لڑائی جھگڑا ہے جو ہمارے ہاں معمولاً لفظ اختلاف سے مراد لی جاتی ہے؟ میں نے عرض کیا، یاد رکھیے گا، اختلاف کا لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے وہ ان دونوں معنی سے اس کو اخذ کیا جا سکتا ہے. لیکن قرآن کریم میں اکثر جگہوں پر جہاں پر اختلاف کا ذکر کیا گیا ہے وہاں پر عام طور پر جو مراد لی گئی ہے وہ مراد لی گئی ہے خلف کے مادہ سے. خلف میں نے جیسے کہا پیچھے آنے کے معنی میں ہے. اختلاف اللیل والنہار جہاں پر قرآن لفظ استعمال کرتا ہے تو اب رات اور دن کے درمیان اختلاف، ہم عام طور پر جب اس لفظ پر آتے ہیں اور اس سے گزرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید رات اور دن کی صفات کے درمیان میں جو ڈفرنس ہے یہاں پر مراد اختلاف اللیل والنہار سے شاید یہ مراد ہے. لیکن یہاں پر مراد ڈفرنس نہیں ہے. اختلاف اللیل والنہار سے مراد کیا ہے؟ ایک دوسرے کے پیچھے آنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات جو اختلاف اللیل والنہار ہے
وہ کیا ہے کہ جیسے ہی دن جاتا ہے اس کے فوراً بعد اس کے پیچھے روز موجود ہوتا ہے، اسی طرح سے جیسے ہی روز جاتا ہے اس کے فوراً بعد اس کے پیچھے شب یا لیل موجود ہوتی ہے۔ اس کیفیت اختلاف میں ضروری کیا ہے کہ جو خلف ہے جس سے لفظ خلیفہ نکلا ہے وہ اصل کی جگہ اس طریقے سے آ کر لے کہ جیسے ہی اصل جائے خلف اس کی جگہ پر موجود ہو۔ اب مثلا روز و شب کے بارے میں یہ ناممکن ہے کہ شب تو چلی جائے اور روز اس کی جگہ پر موجود نہ ہو، یا روز چلا جائے اور پھر اس کے بعد شب اس کی جگہ پر موجود نہ ہو۔ لہذا خلف کی کیفیت میں یا لفظ خلیفہ کے اپنے اندر جو معنی پوشیدہ ہیں وہ بلا فصل کے معنی خود اس کے اپنے اندر موجود ہیں۔ اب مثلا ہمارے ہاں جب ہم حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لفظ خلیفہ بلا فصل استعمال کرتے ہیں تو وہاں چونکہ ہمارے سامنے کچھ نظریات، کچھ عقائد ہیں، ان کے مقابلے پر ہم خلیفہ بلا فصل کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ اگر خلیفۃ الرسول کسی کو کہا جائے گا تو خلیفۃ الرسول سے مراد کیا ہوگی کہ جیسے ہی رسول جائیں وہ ان کی جگہ اور مقام پر ہو۔ اب اس کیفیت کے لیے ضروری ہے، یعنی کیا اگر خلیفہ کے معنی میں بلا فاصلہ اصل کی جگہ پر آنا یہ اس لفظ کے اپنے اندر موجود ہے تو پھر خلیفہ کے لیے اول تو بلا فصل کے لفظ کی ضرورت نہیں ہے مگر کسی جگہ ضرورت کے اعتبار سے ہو، ادروائز خلیفہ کا لفظ اپنے اندر بلا فصل کیفیت کو رکھتا ہے۔ اب خلیفہ کا لفظ وہیں پر صدق کرے گا جہاں پر اصل اور خلیفہ کے درمیان میں کوئی گیپ نہ ہو۔ اصل خلیفہ کا جو معنی ہے اسی طرح سے اولاد کو بھی خلف کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اولاد ماں باپ کی جگہ پر ہوتی ہے، اسی طرح سے کہ اگر ماں باپ ہٹ جاتے ہیں تو اولاد موجود ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اگر بحث کی جائے تو بڑا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کلامی، لیکن وہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ خلیفۃ الرسول خاص طور پر اس کو ہونا چاہیے کہ جو پیغمبر کے زمانے میں بنایا جائے۔ یہ بڑی کامن سی بات ہے، اگر پیغمبر کے زمانے میں خلیفہ نہیں بنا ہوا پیغمبر کا اور پیغمبر چلے جاتے ہیں تو جو فاصلہ ہے وہ انڈسپینسیبل ہے، ناگزیر ہے، آپ نہیں کر سکتے یہ۔ جب آپ جتنی دیر آپ کو بنانے میں لگے گی کم از کم وہ فاصلہ متصور ہو جائے گا، اور جہاں یہ فاصلہ آ جائے وہاں پر کیفیت خلف جو ہے وہ صدق نہیں کرتی۔ اب مثلا فرض کریں کہ کہیں پر یہ فاصلہ موجود ہو اور کوئی شخص جو ہے وہ یہ لفظ استعمال کرے تو وہ جتنا مرضی کر لے یہ اس کے حقیقی معنی میں کبھی بھی استعمال نہیں ہوگا اگر فاصلہ موجود ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، ہمارے ہاں بھی ملک میں جو نائب صدر ہوتا ہے یا نائب ہوتا ہے وزیر اعظم کا، یہ لفظ نائب بنیادی طور پر اسی لفظ خلیفہ کے معنی میں ہے، خلف کے معنی میں ہی ہے۔ اب ہماری زندگی کے عام اطوار میں بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم صدر اور وزیر اعظم بنانے کے بعد اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ یہ کہیں جائے گا تو اس کے پیچھے اس کا نائب بنائیں گے، نہیں۔ عقل انسانی کیا سمجھتی ہے، اگر آپ نے خلیفہ بنانا ہے تو وہ اس کی حیات میں ہی ہونا چاہیے تاکہ کیفیت کیا ہو، یہ جیسے ہی ہٹے وہ اس کی جگہ پر موجود ہو۔ ثانیاً خلف کے اپنے معنی میں جو دوسرا معنی ہے وہ کیا، اصل کی جگہ لینا۔ اب اصل کی جگہ سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ فزیکلی مثلا اصل یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہی وہ جائے گا تو اس کی جگہ پر اس کا خلیفہ آ کر بیٹھ جائے گا، فزیکلی جگہ کو ایکوائر کرنا لفظ خلیفہ کے معنی میں نہیں ہے۔ مثلا کہ جیسے یہ کہا جائے کہ وزیر اعظم صاحب چلے گئے تو کیا اب نائب وزیر جو ہوتا ہے یا صدر صاحب کسی دورے پر چلے گئے تو جو نائب صدر ہے کیا وہ اس انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ جائیں گے تو میں جا کے بھاگ کے ان کی کرسی پر بیٹھ جاؤں گا؟ نہیں، کرسی پر بیٹھنے سے تم نائب نہیں بنو گے۔ نائب کی حیثیت جو تمہاری ہے وہ کرسی پر بیٹھنے یا نہ بیٹھنے سے نہیں ہے، بلکہ نائب کی حیثیت کیا ہے کہ وہ تمام امور کے جو صدر انجام دے رہا ہے، جیسے ہی آپ جائیں گے، اب چاہے آپ اپنے آفس میں بیٹھے رہیں، بس اصل کا ہٹنا ہے اور
جو اس کا خلیفہ یا اس کا نائب ہے، اس کا ان تمام امور کو جاری کرنا، یہ خود بخود اس معنی کے اندر پنہان ہے۔ اب جب ہم مثلاً کلامی اعتبار سے یہ بحث کرتے ہیں خلیفۃ الرسول کی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ خود لفظ کے اندر اگر آپ آ کر بحث کریں گے تو وہاں پر ان تمام باتوں کا جواب موجود ہے۔ خلیفۃ الرسول اسے ہونا چاہیے کہ جسے پیغمبر اپنے زمانے میں اسی طرح سے بنا کر جائیں کہ جب پیغمبر نہ ہو موجود تو وہ خود بخود بغیر کسی فاصلے کے اس جگہ پر موجود ہو۔ ثانیاً جب ہم خلیفۃ الرسول کی بات کرتے ہیں تو مراد یہ نہیں ہے کہ پیغمبر جہاں بیٹھا کرتے تھے وہ جا کر وہاں پر بیٹھ جائے، نہیں، مراد کیا ہے؟ امور رسالت کو چلانے والا، اب چاہے اپنے گھر میں ہی کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو، دیکھنا صرف یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد امور رسالت کو آگے چلانے والا کون ہے، اور اگر انسان اس معیارات پر تاریخ میں جا کر چیزوں کو حل کرے تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ خوب، اس کے مقابلے پر لفظ ہے فرق، تفریق۔ اب علمی دنیا میں اختلاف علم کے رشد اور کمال کا باعث ہے۔ اختلاف رائے، ایک ہی طریقے سے سوچتے رہنا، ایک ہی جہت میں سوچنا، سوچ کے دوسرے دروازوں کو نہ کھولنا، علم کی رکاوٹ کا باعث بنتا ہے، علم کی تنزلی کا باعث بنتا ہے۔ لیکن یہی چیز علمی اعتبار سے مختلف اینگلز پہ سوچنا، مختلف انداز سے سوچنا، سوچ کے اندر یہ ڈائیورشن، سوچ اگر علمی بنیادوں پر ہو تو یہ اختلاف باعث رحمت ہے۔ اب پیغمبر نے جو فرمایا کہ اختلاف امتی رحمہ، اس سے مراد اختلاف سے یہ لڑائی اور جھگڑا ہرگز نہیں ہے۔ اختلاف امتی رحمہ کا مراد کیا ہے؟ میری امت کے درمیان میں یہ جو اختلاف رائے پیدا ہوگا علمی اعتبار سے، جو علماء کے درمیان میں، مجتہدین کے درمیان میں، فکری اعتبار سے ان کے درمیان جو اختلاف پیدا ہوگا، اس کو حل کرنے کے لیے جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ مباحثہ کریں گے تو خود بخود نتیجتاً کیا ہوگا؟ علم ترقی کرے گا، اور یہ یقیناً باعث رحمت ہے۔ اب جہاں کہیں پر بھی اس کے مقابلے پر تفریق آ جائے، امور انڈسپینسیبل ہیں، نیچرلی فاؤنڈ ہے، آپ اور ہم فرق کو کبھی ختم ایسے نہیں کر سکتے۔ یہ نیچرلی فاؤنڈ جو فرق ہے، اب دیکھیے شریعت کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ ان نیچرلی فاؤنڈ تفریقات کو پروردگار یہ کہتے ہیں کہ ان کی حیثیت صرف اور صرف اگر کہیں ہے تو وہ تعارف کی منزل پر ہے، ایک دوسرے کی پہچان کی منزل پر ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر اگر تم ان مسائل کو کہیں لے کر آؤ گے تو اس کا نتیجہ خود بخود وہ تفریقات پیدا ہوں گی کہ جو لڑائی جھگڑے، تعصبات اور پھر آخر میں تکفیریت تک چلی جاتی ہے۔ بس اختلاف علمی رحمت ہے، لیکن افتراق جو ہے وہ خطرناک ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ خطرناک ہے، یہ والی تفریق والا۔ اور یاد رکھیے گا، فرقے کا وجود ہی، تفریق کا وجود ہی اس وقت آتا ہے کہ جب ہم غیر علمی معیارات کو اپنی جگہ جگہ دیں۔ دین کا اس کے مقابلے پر کام کیا ہے؟ مشرک مت ہو، ان لوگوں میں سے مت ہو کہ جو اپنے دین کو کیا کرتے ہیں؟ فرقہ فرقہ بنا لیتے ہیں۔ اب دین میں فرقہ کہاں بنتا ہے؟ دین میں فرقہ وہاں بنتا ہے کہ جہاں ہم دین میں اختلاف رائے کرنے کی بجائے کیا کرنا شروع کر دیں؟ افتراق کرنا شروع کر دیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ افتراق کی جو اصل وجہ ہے وہ غیر علمی ہے۔ لہذا علمی دنیا میں پھر سے عرض کر رہا ہوں، جیسے اب ہمارے ہاں ہم بڑے افتخار کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں علماء میں، مراجع اعظام میں، مجتہدین کے درمیان میں فتاووں کا اختلاف بنیادی طور پر علمی مسائل ہیں۔ اچھا، یہ اختلاف بھی بعض اوقات ناگزیر ہوتے ہیں، آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ پبلک ہماری بعض اوقات اعتراض کرتی ہے کہ بھئی یہ کیوں ہے جب ائمہ ایک ہیں، کتاب ایک ہے، فلاں ایک ہے۔ تو عزیزان من، شریعت اتنا آسان کام نہیں ہے، اور فقہاء بعض جگہوں پر چونکہ ظاہر پر مجبور ہوتے ہیں، لہذا ان کے لیے یہ چیز مشکل ہے۔ اب مثلا میں چھوٹی سی مثال دوں کہ مثلا فقہاء کے سامنے عبارتیں اس شکل میں آ جاتی ہیں، مثلا اردو سے مثال دوں گا تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ جیسے اردو کی ایک عبارت ہے، روکو مت جانے دو۔ اب اس میں عبارت میں آپ نے جہاں پوز کرنا ہے،
جہاں اب اگر آج کے اعتبار سے پنکچویشنز کے اعتبار سے کہیں کہ جہاں آپ نے کوما لگانا ہے وہاں سے عبارت کا معنی بالکل 180 ڈگری تبدیل ہو جائے. روکو مت جانے دو، اس کا معنی ہے کہ مت جانے دو. روکو مت جانے دو بالکل اس کے الٹ معنی ہے. اب عربی زبان تو ایک زمانے میں جو پرانے اسکرپٹ ہیں اس میں تو زیر زبر تو بہت دور کی بات ہے، پنکچویشنز تو بہت دور کی بات ہے، اصلا اس میں نقطے نہیں ہوا کرتے تھے. پرانا جو عربی ایک اسکرپٹ ہے، اور عربی جس بات کے اوپر مثلا ان کو ہمارے اگر ہم لفظ استعمال کریں جن کو گھمنڈ تھا جس بات پر، وہ کیا تھا؟ عربی جو فصاحت اور بلاغت کی بات کی جاتی ہے، عرب جو باقیوں کو گونگا کہتے تھے، عرب جو دوسروں کو کمتر اپنے آپ سے سمجھتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ عرب اپنی زبان میں اتنے مستحکم تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ تم بغیر نقطے کے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ کیا پڑھا جائے گا. اب ایک نقطے کا لفظ مطلب مثلا وہ کہتے ہیں کہ رحمت کو زحمت بنا سکتا ہے. رحمت اور زحمت میں ایک نقطے کا فرق. محرم اور مجرم میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے. عرب کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں محرم پڑھنا ہے اور کہاں مجرم پڑھنا ہے. میں نہیں لگاؤں گا لفظ، میں نقطہ نہیں لگاؤں گا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ عبارت میں یہاں محرم پڑھا جائے گا یا مجرم. لہذا عرب اس بات میں اتنے سخت تھے کہ اب اگر کہیں عبارت اس قسم کی آ جائے کہ لکھنے والے کو یہ شبہ ہو کہ اگر میں نے نقطے کا ذکر نہیں کیا، یعنی میں نے نقطہ نہیں لگایا، تو عبارت میں گڑبڑ پیدا ہو جائے گی اور پڑھنے والا جو ہے وہ کنفیوز ہو جائے گا. تب بھی وہ کیا کرتے تھے؟ نقطہ نہیں لگاتے تھے. اس کے باوجود بھی نقطہ نہیں لگاتے تھے، بلکہ ایک جملہ. اب یہ حیرت کی باتیں ہیں، لیکن انسان اس میں پیچھے جائے تو پھر بہت سارے مطالب ایسے بھی ہیں کہ جو واقعاً عقل انسانی کو حیران کر دیتے ہیں. اب جو کام ایک نقطہ لگانے سے ہو سکتا ہے، عرب وہاں پر نقطہ نہیں لگاتا تھا بلکہ ایک پورا جملہ اضافہ کر دیتا تھا. مثلا کہیں پر زحمت اور رحمت کا معاملہ ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو رحمت پڑھیں، تو وہ آگے جملہ لکھے گا بالراء المہملہ. ایسی را کے ساتھ پڑھو کہ جس کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا. اگر وہ کہیں چاہتا ہے کہ آپ اس کو زحمت پڑھیں تو وہ نقطہ نہیں لگائے گا بلکہ آگے کہے گا بالراء المعجمہ. اس را کے ساتھ پڑھو جس کے اوپر نقطہ لگا ہوا ہوتا ہے. یعنی اگر ایک بات کو سوچا جائے تو ہمارے اور آپ کے لیے بڑی عجیب سی بات ہے نا کہ بھائی تو اتنے یہ جو 4 جملے لفظ الفاظ بڑھا رہا ہے اس کی جگہ ایک نقطہ لگا دے. لیکن عرب کو کیا تھا؟ اپنی زبان پہ گھمنڈ تھا. وہ کہتا تھا یہ مورد چلو چونکہ مشکل ہے تب بھی نقطہ نہیں لگاؤں گا، بتا دوں گا کہ یہ را پڑھنی ہے یا زا پڑھنی ہے، یہ بتا دوں گا، نقطہ نہیں لگاؤں گا. اب ایسے اسکرپٹ کو لا کر جب آپ سامنے رکھتے ہیں، اچھا عربی میں، اور یہ بھی بات ابھی ذہن میں رکھیے گا، ہمارے ہاں بعض علماء نے بعض باتیں بیان کر دی ہیں، بزرگوار ہیں، یعنی ان کی کچھ علمی حیثیت میں کوئی اشکال نہیں کیا جا سکتا، نہ جسارت کی جا سکتی ہے، مگر مطلب انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کہہ دی ہیں کہ جو عربی قواعد کے اعتبار سے، یعنی ان سے یہ جملے بعید ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ وہ چونکہ ہمارے زمانے سے پہلے فوت کر گئے تو بندہ ان سے مراجعہ بھی نہیں کر سکتا. اگر حاضر ہوتے تو بندہ جا کر ان سے پوچھ لیتا کہ قبلہ یہ جو آپ نے بات کہی ہے اس کا علمی مصدر کیا ہے. مثلا ایک قلعے پہ کئی لوگوں نے مجھے کئی احباب نے فارورڈ کی کہ ایک عالم دین ہے، بزرگوار ہیں، میں نام نہیں لوں گا، لیکن میں بہت قدر کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں مجتہد لیول پر اگر کوئی لوگ ہیں ان میں سے ایک شخصیت ہوتی. اب انہوں نے مثلا درود کے بارے میں یہ بحث کی کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں مثلا سانس لینا درمیان میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو کہا جی یہاں پر سانس لینا یہ صحیح نہیں ہے. اب انہوں نے اس کی جو بھی وجوہات بیان کی ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے عزیزان من کہ عربی زبان میں آج بھی پنکچویشنز استعمال نہیں ہوتی. ماڈرن ڈے میں انگریزوں کی
تابعیت میں ذہنی غلامی کے نتیجے میں اگر کہیں کسی عربی کتاب پہ آپ کو نقطے اور پنکچویشنز مل جائیں تو ایک الگ بحث، ورنہ عرب اپنی زبان کی قوت کے اعتبار سے اسے نہایت ہی غیر مناسب سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے ان پنکچویشنز کی جگہ پر ہمارے پاس الفاظ موجود ہیں، ہمیں پنکچویشنز کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کیا؟ عبارت کو ایسے لکھو اور بیان کرو کہ جہاں کوما لگنا ہے وہاں پر خود بخود کومے کی جگہ بن جائے، جہاں بات ختم کرنی ہے آپ کا جملہ تمام معنی کے ساتھ ختم ہونا چاہیے، آپ کو مبتدا خبر پتہ ہونی چاہیے، بات ختم۔ لہذا پرانی کتابوں میں آپ جا کر دیکھیں، نہ نقطے ہوا کرتے تھے، نہ پنکچویشنز ہوتی تھی، میں سے کوئی چیز نہیں ہے۔ اب ایسے حالات میں اگر مجتہد کے سامنے کوئی ایسی عبارت آتی ہے تو مجتہد کے لیے بھی مسائل ہیں۔ عربی میں واو کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا جملہ کنٹینیوس ہے۔ اب عربی زبان میں سارے جملے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی طرح چھوٹے تو نہیں ہیں، بعض جملے مثلا آدھے آدھے صفحے کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب کس کے پاس اتنا سانس ہے کہ وہ مثلا آدھے صفحے کا جو جملہ ہے وہ صرف اس لیے کنٹینیوس پڑھے کہ جی اگر میں نے کہیں سانس لے لیا درمیان میں تو بات جو ہے وہ غلط ہو جائے گی؟ نہیں، عرب کو پتہ ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے بھیا، جہاں تم نے سانس لینا ہے وہاں پہ سانس لو اور واو کے ساتھ بات کو آگے بڑھا دو۔ تو یہ جو واو درمیان میں لگتی ہے، ہمارے ہاں اردو میں بھی مثلا استعمال کیا جاتا ہے، واہ 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 کر کے بات کی جاتی ہے، تو یہ جو واہ ہوتا ہے اس کا کام ہی یہ ہے کہ یہ پیچھے کے جملے سے اگلے جملے کو اتصال دے رہا ہوتا ہے۔ اب اس کو رکھا ہی عرب نے اس لیے ہے تاکہ اتصال باقی رہے، تاکہ آپ سانس لے سکیں۔ عرب اپنے اس میں ہی کیا کہتا ہے، ابھی قرات کے جو ماہرین ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ بعض اوقات کہیں پر آیت اتنی لمبی ہو رہی ہوتی ہے کہ جہاں پر اب وہاں پر ٹیکنیکل اعتبار سے وقف کی جگہ نہیں ہے، نہ جیم لگا ہوا ہے، نہ مثلا وہاں پر کوئی اور تا لگا ہوا ہے، نہ وہاں پر آیت کا اختتام ہو رہا ہے، تو اساتید ان کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی اس دوران پڑھتے ہوئے اگر کہیں وا آ رہا ہے، وائے عاطفہ، تو آرام سے ٹھہر جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ کو جملہ پیچھے سے دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ واو خود اس بات کی دلالت ہے کہ یہاں سے جب آپ واو سے دوبارہ شروع کریں گے تو اس کا مطلب یہ جملہ پیچھے سے متصل ہے۔ یہ قراءت کے بہت ابتدائی اصول ہیں، کسی بھی قاری سے جا کر آپ پوچھنا وہ آپ کو بتا دے گا، اس لیے کہ عرب میں قاعدہ ہے۔ تو اب اللہم صلی علی محمدن کہہ کر آپ نے اگر چھوڑ دیا تو پھر آپ نے فرق پیدا کیا، یا حتیٰ بعض روایات میں یہ کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، ایک اور علی لے کر آنا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ مثلا سانس لینے کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہتے ہیں تو واو خود بخود اتصال کے لیے کافی ہے۔ اب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں عربی زبان میں اگر اوپر نیچے ہو جائیں تو پورا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کی مثال شاید پہلے بھی کبھی دی تھی۔ ایک لفظ ہے جنت، مثلا اس کو جیم کے اگر آپ زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو جنت معنی باغ، اگر آپ اس کو جیم کے اوپر پیش لگا کے پڑھیں گے تو بن جاتا ہے جنہ، جس کا معنی ہے شیلڈ، ڈھال، اور اگر آپ اس کو جیم کے کسرے کے ساتھ یعنی زیر کے ساتھ پڑھیں گے جنہ تو اس کا مطلب ہے جن، من الجنت والناس۔ ایک ہی لفظ ہے، زیر زبر نہ ہو تو یہ پتہ کرنا کہ یہاں پر جنت پڑھنا ہے، جنت پڑھنا ہے یا جنہ پڑھنا ہے۔ تو عرب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تمہیں خود پتہ ہونا چاہیے۔ امام شافعی کا مشہور شعر ہے جو مولا کائنات کے بارے میں پیغمبر کی حدیثوں کو انہوں نے اشعار کی شکل میں ڈھالا اور اس میں یہ تینوں لفظ استعمال کیے۔ فرمایا علی حبہ الجنہ، علی کی جو محبت ہے مولا کائنات کی وہ کیا ہے؟ ڈھال ہے، جنہ ہے، گناہوں سے بھی بچاتی ہے اور قیامت میں عذاب الہی سے بھی بچائے گی۔ علی حبہ الجنہ قسیم النار والجنہ۔ کون ہیں آپ؟ پیغمبر کی حدیث کے مطابق آگ اور دوزخ اور جنت کے تقسیم کرنے والے، وصی المصطفیٰ حقا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وصی برحق آپ ہیں، امام الانس والجنہ، اور کیا ہیں آپ؟ انس و جن کے امام ہیں۔ ایک مثلا ربائی میں تینوں لفظ جنہ 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 استعمال کیے۔ تو اب اگر فرض کریں کہ اس طرح کی کوئی عبارت مجتہد کے سامنے آتی ہے
کہ جہاں پر روکو مت جانے دو کے دونوں مطلب جو ہیں وہ سمجھ میں آتے ہوں، تو پھر مجتہدین قرائن کے ذریعے سے یا جو ان کے پاس دیگر ادلہ ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے بالآخر کسی ایک طرف جاتے ہیں، یا روکو کی طرف جائیں گے یا جانے دو کی طرف جائیں گے۔ تو اب یہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جہاں اختلاف علمی ہو وہاں تکفیریت نہیں ہوتی، وہاں پر یہ نہیں ہوتا۔ مثلا بعض لوگ اعتکاف میں کئی مرتبہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ مثلا ایک جگہ پر آگے سیستانی کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ مثلا کہہ رہا ہوں، ابھی میرے ذہن میں مسئلہ دقیق نہیں ہے لیکن تقریباً جو ذہن میں ہے کہ مثلا بغیر آپ کو سمجھے اتفاقاً آپ حدود سے نکل گئے تو آغا سیستانی کے نزدیک مثلا آپ کا اعتکاف باطل اور رہبر کے نزدیک باطل نہیں ہے۔ اب بعض جو ہمارے دوست ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، مثلا دو دوست ہیں، ایک آغا خامنائی کا مقلد ہے، ایک آغا سیستانی کا ہے، دونوں سے غلطی ہو گئی، ایک کا اعتکاف بچ گیا دوسرے کا باطل ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں آقا صاحب مسئلہ تو ایک ہے، یا باطل ہوا ہے یا نہیں ہوا، علماء کے درمیان جو یہ اختلاف ہے، تو اب اس کا حل کیا کریں؟ حل عزیزان من سامنے ہیں آپ کے۔ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اصلی حکم کے پیچھے جائیں، اگر آپ اصلی حکم کے پیچھے جائیں گے تو یہ خود اجتہاد کرنا ہے، اور لازمات ہے جب آپ اجتہاد کریں گے تو ابھی آپ دونوں میں سے کسی ایک حکم پہنچیں گے نا۔ قرائن کے ساتھ جو آپ کوشش کریں گے، اس کے اندر جد و جہد کریں گے، بالآخر اس کے نتیجے میں آپ بھی اجتہاد کر کے ہاں یا نہ میں سے کہیں ایک جگہ پہنچیں گے، تب بھی آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ کام یا خود کر کے مجتہد ہو جاؤ، یا دوسرا راستہ اللہ نے کیا بتایا ہے کہ اگر خود اجتہاد نہیں کر سکے تو تقلید کرو۔ اور یہ جو اجتہاد اور تقلید کی دلیل ہے یہ عقلی دلیل ہے، اصلا اس کے لیے روایات کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جو اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے وہ ہمیں کیا سمجھاتا ہے؟ کہتا ہے بھئی یا ڈاکٹر بن جاؤ یا ڈاکٹر سے مراجعہ کرو، وکیل بن جاؤ یا وکیل سے مراجعہ کرو، یا انجینئر بن جاؤ انجینئر سے مراجعہ کرو۔ لیکن میں نے محرموں میں بھی ذکر کیا تھا کہ یہ ہمارا قومی مزاج بن چکا ہے، یہ قومی مزاج بن چکا ہے ہمارا، یعنی گھر میں وہ جو کام کرنے والی مثلا آتی ہیں خواتین ماسیاں، ان کا نسخہ جو ہے وہ ان کو صحیح لگتا ہے، اور اسپیشلسٹ جو بات کہی ہوتی ہے وہ غلط لگ رہی ہوتی ہے۔ اب جس قوم کا مزاج یہ ہو کہ وہ بیچارے گھر میں کام کرنے والی ماسی اس کے نسخے کو صحیح سمجھ رہے ہوں، اور وہ بیچارہ جو اسپیشلائزیشن کر کے بیٹھا ہوا ہے اس کی بات ان کو غلط لگ رہی ہے، اس قوم کو آپ سمجھا سکتے ہیں کہ تقلید کیا ہے اور کیسے کرنی ہے؟ کامن ہے نا یہ ہمارے ہاں۔ مثلا ہم اکثر مثلا گھر کی کنسٹرکشنز میں میں نے اکثر دیکھا جگہوں پہ کہ انجینئر کو ہم زیادہ خاطر میں نہیں لاتے، پھر جب گھر میں مطلب مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پھر ہم ٹھیکیدار کو کوسنے دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یعنی جہاں ہمارا بس چلتا ہے، اب یہ اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر انسانی عقل کے خلاف ہے۔ بابا ماسٹر، وہ کہتے ہیں جیک آف آل ٹریڈ نہیں بنا جا سکتا، اس سے بہتر ہے آپ ماسٹر آف ون بنے، ورنہ اب جیک آف آل ٹریڈ کے چکر میں ماسٹر آف نن ہو جاتا ہے آدمی، کسی بھی چیز کا ماسٹر نہیں رہتا۔ جو اسپیشلائزیشن کو اصول دنیا کے ہر فیلڈ میں ہے، وہی اسپیشلائزیشن کا اصول دین میں ہے۔ دین آپ کو کہیں تقلید پر مجبور نہیں کرتا۔ یہ جو کانسیپٹ بنائے گئے ہیں کہ جی مولویوں نے زبردستی، نہ، کوئی مولویوں کی زبردستی نہیں ہے۔ دین آپ سے سمپل یہ کہتا ہے کہ یا آپ کے پاس عمل کرنے کی دلیل خود ہو، آپ اس کو خود دریافت کریں، یا کسی اسپیشلائز سے جا کر پوچھ لیں، اور یہ اسپیشلائز سے رجوع کرنا یہ اجتہاد اور تقلید کا سسٹم ہے۔ خوب، اب جہاں اس سے ہٹ کر علمی بحث سے ہٹ کر مسائل ہوتے ہیں وہاں تفریق ایجاد ہوتی ہے۔ دین مبین اسلام میں جہاں کہیں پر بھی آپ غور کیجئے، یہ جو فرقوں کی بنا بنی ہے یہ اختلاف علمی کی بنا پر نہیں بنی۔ فرقے ہمارے ہاں اختلاف علمی کی بنا پر نہیں ہے، یہاں پہ کوئی اختلاف علمی نہیں پایا جاتا۔ اگر آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، خصوصاً میں اپنے ساتھیوں سے، نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ پوری سیرت نبی کا اگر مطالعہ نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم جو آخری 2 ہفتے کی، صرف آخری 2 ہفتے کی پیغمبر اکرم کی جو سیرت ہے اس کا مطالعہ کر لیں۔ وہ آخری 2 ہفتے میں جو واقعات پیش آئے ہیں انسان ان کو پڑھ لے تو اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دین مبین اسلام میں
اب میں نے عرض کیا کہ پیغمبر کی جہاں ایک حدیث اختلاف امتی رحمہ ہے، وہیں پر پیغمبر سے یہ حدیث ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مثلاً یہودیوں کے جو ہے وہ 71 فرقے، عیسائیوں کے 72 اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے ایک فرقہ ناجیہ۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے اور تقریباً تمام مکاتب نے اس کو ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ جو فرقہ ناجیہ ہے، نجات پانے والا، وہ فرقہ ہم ہے۔ بہرحال اس میں ادعا کی ضرورت نہیں ہے، بات بڑی سمپل سی یہ ہے کہ جس نے دین مبین اسلام کو علمی طریقے سے لیا ہوگا اور جو علمی بنیادوں پر ہوگا وہی فرقہ ناجیہ ہوگا، جس کے بعد دلائل موجود ہیں، جو دلائل دیتا ہے، علمی گفتگو کرتا ہے، علمی بات کرتا ہے، علمی راستے پر جانے والا کبھی بھی نقصان نہیں اٹھا سکتا۔ اب پروردگار جو فرما رہا ہے، غور کیجئے گا کہ مت ہو جاؤ ان لوگوں میں سے جو اپنے دین میں تفریق کرتے ہیں۔ اس کا واضح طور پر معنی کیا ہے؟ یہ جو اتنی دیر میں نے آپ سے لفظی بحث کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ فرقو کا معنی ہی یہ ہے کہ دین کے اندر کوئی ڈفرینسیشن ایجاد کرنا کہ جس کی اصل وجہ غیر علمی ہو۔ اب غیر علمی جب وجوہات ہوتی ہیں تو اب آپ آ کے دیکھیں کہ کس طریقے سے مثلا فرقوں پہ فرقے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے مقابلے پر جہاں کہیں پر بھی علم کو اختیار کیا گیا اور حبل اللہ کو پکڑنے کی کوشش کی گئی، وہاں پر جو ڈفرینسیشن ہے وہ بہت کم ہے۔ لہذا اب اگر ہم ایک بڑی میجر تقسیم فرض کریں مسلمانوں میں اٹھا کر دیکھیں جو شیعہ اور سنی کی جاتی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اہل سنت میں جو تفریق اس کے بعد کی ہے کیفیت وہ بھی اتنی شدید ہے کہ وہاں پر اگر آپ اب فرقوں کی تعداد گننا چاہیں تو بڑے آرام سے 60-65 تک آپ چلے جا سکتے ہیں۔ بہت سارے فرقے ایسے ہیں جو بن کے نابود ہو گئے، ختم ہو گئے، جن کا آپ کو حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو بھی 200-250 سال میں ایجاد ہوئے ہیں، اور 2-4 تو آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے جو پچھلے 10-15 سالوں میں ایجاد ہوئے ہیں، اور کچھ ہمارے سامنے ایجاد ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اس کے مقابلے پر اگر آپ تشیع میں جا کر دیکھیں گے تو تشیع کے اندر آپ کو جو ڈفرینسیشن اس کے بعد ہے وہ بہت کم ملے گی، اور ان میں سے بہت ساری ڈفرینسیشن تھیں وہ وقت کے ساتھ خود بخود ختم ہو گئے۔ اب اگر آپ دنیا میں جا کر کہیں پر بھی کسی با انصاف شخص کو اگر مطالعہ کریں گے تو جب وہ شیعوں کی ڈفرینسیشن کرتا ہے تو اس میں مثلا جیسے اب ہمارے ہاں یہ اسماعیلی فرقہ، آغا خانی فرقہ، بوری فرقہ، یا بعض لوگ زیدیہ کو بھی ہمارے ساتھ ملا لیتے ہیں، ان میں سے یہی 3-4 ہیں جو باقی بچے ہیں۔ اس کے علاوہ مثلا واقفیہ ختم ہو گئے اپنی جگہ پر، اور بھی اس کے علاوہ فرقے تھے جو کچھ عرصے کے لیے بنے، کوشش کی گئی، لیکن چونکہ ان کی بنیاد اتنی اسٹرانگ نہیں تھی۔ دوسری جانب ائمہ کی جو کوششیں تھیں ان کے نتیجے میں شیعوں کے اندر جو فرق ہے وہ زیادہ ایجاد نہیں ہوا، اور ابھی بھی 1400 سال سے مثلا اثنا عشری جو فرقہ ہے وہ اپنی پوری شد و مد کے ساتھ جو موجود ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں اگر اختلاف کہیں ایجاد ہوتا بھی ہے تو علمی ہوتا ہے، غیر علمی اختلافات اور افتراقات سے الحمدللہ محفوظ ہے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان لوگوں سے مت ہو جاؤ، کانو شیعہ، فرقہ بھی گروہ ہے، لیکن فرقہ وجود میں آتا ہے وہاں پر جہاں پر غیر علمی معیارات کی بنا پر ڈفرینسیشنز ایجاد کی جائے، اور میں نے عرض کیا اسی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تکفیریت۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کانو شیعہ، یہ گروہ بن گئے۔ یہ جو لفظ شیعہ ہے اس کے اپنے اندر جو معنی ہے وہ کیا ہے کہ ایک ایسا گروہ جو کسی امام یا کسی مقتدی کے پیچھے ہو۔ اچھا، اب 1-2 جگہ پر ہوا ایسا، تھوڑا سا افسوس بھی ہوا، ایک اہل سنت عالم دین سے کسی ٹی وی کے پروگرام میں اس نے اینکر نے پوچھا، مثلا شیعہ عالم تھے اور اہل سنت تھے، اور وہ بیچارہ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اس نے مثلا شیعہ عالم سے پوچھا کہ بھائی آپ اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے میں آپ کو کوئی عار ہے؟ تو شیعہ عالم نے جواب دیا، اس نے کہا بھائی اگر اہل سنت سے مراد پیغمبر کی سنت پر عمل کرنا ہے تو ہم بھی اہل سنت ہیں، ہم بھی پیغمبر کی سنت کے منکر نہیں ہیں۔ اچھا، اس نے جب پوچھا کہ آپ اپنے آپ کو شیعہ
کہلوا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا عجیب گول مول سا جواب دیا کہ جی وہ ہمیں بس وہ لفظ استعمال کرنا چاہیے جو پیغمبر کے زمانے میں استعمال ہوا۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ پیغام یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو لفظ شیعہ ہے یہ پیغمبر کے زمانے میں تھا ہی نہیں۔ اب مجھے نہیں سمجھ میں آتا، مطلب آپ پڑھے لکھے ہو، بظاہر آپ نے ایک پی ایچ ڈی بھی لکھی ہوئی ہے، ڈاکٹر، آپ بڑے فخر سے لگاتے ہو دنیا کے سامنے، آپ اپنا ایک یہ چہرہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ جی ہم بہت جو ہے وہ علمی لوگ ہیں، ہم جو ہے وہ اختلافات سے پرہیز کرتے ہیں، اور پھر آپ اپنی پبلک سے جھوٹ بھی بولتے ہو۔ لفظ شیعہ اتفاقاً اہل سنت میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، نہ قرآن کا لفظ ہے، نہ روایات کا لفظ ہے، نہ آپ کو پیغمبر کے زمانے میں یہ لفظ ملے گا۔ اب میں اس سے کوئی کسی کے اوپر طنز یا وہ کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہیں ہے یہ لفظ، یہ بعد میں ایجاد ہوا ہے، لیکن لفظ شیعہ قرآن کا لفظ ہے، یہ قرآن میں استعمال ہوا، کسی جگہ پر پازیٹیو معنی میں ہوا، کسی پر نیگیٹو۔ اب یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے اندر نیگیٹیوٹی نہیں ہے، فعلاً اشارہ نیگیٹو لوگوں کی طرف کر رہا ہے، لیکن خود لفظ کے اندر نیگیٹیوٹی نہیں ہے۔ لوگوں نے فرقے کی، اور فرقے کرنے کے بعد ہر ایک نے اپنا امام بنا لیا، اور گروہ گروہ میں اس اعتبار سے تفریق ہو گئے، متفرق ہو گئے۔ پس یہ گروہ یعنی ایسا گروہ جو کسی کو اپنا امام اور مقتدی بھی سمجھتا ہو، اس کو شیعہ کہتے ہیں۔ اب اس کی جگہ پر آپ غور کیجئے گا کہ جہاں نیگیٹو معنی میں سورہ مریم میں 69 آیت ثم لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عَطِيًّا، ہم ان میں سے گروہ کو نکالیں گے، نزع کریں گے، باقاعدہ جدا کریں گے، جو کہ پروردگار کے ساتھ کے بارے میں نافرمانی میں شدید تھے۔ اب یہاں پر ان لوگوں کے لیے لفظ شیعہ استعمال کیا گیا گروہ کو، کہ ایک ایسا گروہ بھی ہوگا، یقیناً لفظ شیعہ استعمال کیا گیا تو اس کا معنی کیا ہے کہ ان کا کوئی مقتدی، کوئی امام، کوئی رہبر بھی ہوگا، لیکن یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو خدا کی نافرمانی میں شدید ہوں گے۔ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا قرآن نے شیعہ کا لفظ، یہ نیگیٹو معنی کے ساتھ نیگیٹو باہر لیتا، لیکن اس کے بعد دو مقامات پر اللہ نے لفظ شیعہ استعمال کیا، اور ایک سورہ مبارکہ قصص میں استعمال کیا۔ اللہ نے آیت نمبر 15 وَدَخَلَ الْمَدِينَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، حضرت موسیٰ شہر میں داخل ہوئے۔ اب آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں بڑے ہوئے، تو وہ جوانی کا جو زمانہ تھا حضرت موسیٰ کا، تو اس میں تو اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مثلا فرعون کی اولاد یا شہزادے ہیں یا بنی اسرائیل کے کوئی شخص ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بارے سے جانتے تھے، انہیں پتہ تھا۔ اب ایسی حالت میں بھیس بدل کر، کہ جس کو قرآن کہہ رہے ہیں علی حین غفلۃ من اہلہا، ہین زمانے کو کہتے ہیں، غفلت، شہر کے لوگوں کے غفلت کے عالم میں حضرت موسیٰ وارد ہوئے، یعنی بھیس بدل کر تھوڑا سا ایسے داخل ہوئے کہ لوگوں کو نہ پتہ لگے کہ یہ موسیٰ ہیں۔ فوجد فیہا رجلین یقتلان، اس میں انہوں نے دیکھا کہ دو بندے ہیں جو آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ یقتتلان، آپس میں ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ اب ان میں جو دو بندے لڑ رہے ہیں، قرآن کیا لفظ استعمال کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، دو میں سے ایک کو قرآن نے کیا کہا؟ یہ حضرت موسیٰ کا شیعہ تھا، اور وہ جو دوسرا تھا عدوہ ہی، دشمن تھا۔ اب میں واقعے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا کہ وہاں پر کیا ہوا، لیکن حضرت موسیٰ کو دوست رکھنے والا یا ان کے گروہ سے تعلق رکھنے والے کو قرآن نے کیا کہا؟ ھذا من شیعتہ، یہ موسیٰ کا گروہ، یعنی وہ گروہ جو حضرت موسیٰ کو اپنا رہبر اور امام ماننے لگا تھا، یہ اس گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ پس لفظ شیعہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے کے لیے قرآن نے استعمال کیا، اور اسی طرح سے سورہ صافات کی 83 آیت میں وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، حضرت نوح کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما کر کہہ رہا ہے کہ حضرت نوح کے شیعوں میں سے کون ہے؟ جناب ابراہیم۔ پر حضرت ابراہیم کے لیے بھی قرآن نے لفظ شیعہ استعمال کیا۔ اب میں یہاں پر صرف اتنی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ہو اس کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ یہ لفظ ہی نہیں تھا پیغمبر کے بارے میں، تو اس کا معنی کیا ہوا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں لوگوں سے؟ قرآن میں استعمال ہوا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں نہ ہو؟
اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ شیعیان علی کے نام سے کوئی لفظ استعمال ہوا یا نہیں تو لازمہ تو اس کے لیے آپ کو روایات دیکھنی پڑیں گی. تو سورہ بینہ کی 7 نمبر آیت کے جس میں خیر البریہ کا ذکر آیا ہے وہاں پر جناب ابن عباس سے روایت ہے جس کو بہت سارے اہل سنت کے منابع نے بھی ذکر کیا اور اس کو صحیح سمجھا کہ حضرت ابن عباس جو کہ چچا ہیں حضرت رسول اکرم کے چچا کے بیٹے عباس چچا، ان کے بیٹے جناب ابن عباس کے جن سے سب سے زیادہ تفسیر روائی بیان ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر نے مولا کائنات کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ خیر البریہ کون ہیں؟ علی و شیعتہ، علی اور اس کے شیعہ ہیں. بس روایت، اب آپ اس روایت کو ضعیف کہیں جو مرضی کہیں، لیکن کہیں نہ کہیں روایات میں قدیم زمانوں میں اور پھر اب آئیں تاریخ میں، یہ تو روائی بحث ہے. تاریخ میں ہم جا کر دیکھتے ہیں تو پیغمبر کے ہی زمانے میں شیعان علی کے نام سے ایک گروہ معروف اور مشہور ہو گیا تھا کہ جس میں جناب ابو ذر، جناب سلمان، یہ سارے کے سارے افراد موجود تھے اور ان کو باقاعدہ علی کے شیعہ کے عنوان سے پہچانا جاتا تھا. تو اب آپ تاریخ کو جھٹلائیں گے، آپ کس کس کو جھٹلائیں گے؟ لہذا عزیزان من، شیعہ اور شیعیان علی کا جو لفظ ہے، اچھا تھوڑا سا نیچے آ جائیں تو خود حضرت امیر کے دور میں بہت واضح طور پر شیعیان علی اور شیعیان امیر شام کے عنوان سے یہ جو فرق تھا اور یہ جو لفظ تھا یہ بہت واضح طور پر موجود بھی تھا اور اس کو استعمال بھی کیا جاتا تھا. قرآن صرف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ گروہ گروہ میں نہ ہو جائیں اور وہ لوگ نہ بنیں کہ جو اپنا امام بنا لیتے ہیں. آخری بات کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ کل حزب. اب حزب تیسرا معنی ہے، گروہ کے معنی ہی میں حزب تیسرا لفظ ہے جو قرآن نے استعمال کیا ہے. حزب جب کوئی لوگ گروہ، ابھی تک یہ لڑ نہیں رہے ہیں، ان میں تفریق ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ الگ ہو گئے ہیں، جدا ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنا اپنا امام بنا لیا شیعہ. حزب جب یہ ایک دوسرے کے اب مد مقابل کھڑے ہو گئے اور مد مقابل میں آ کر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کل حزب. اب یہ جو ہر کوئی ایک دوسرے کے مد مقابل میں کھڑا ہوا ہے، بما لدیہم فرحون، جس کے ہاتھ میں جو ہے وہ اس سے خوش ہے، وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہے اور اس کے بارے میں فرحت کا اظہار کر رہا ہے. اب اگر آپ آج جا کر دیکھیں گے تو یہ چیز قرآن کی آیت کی بالکل واضح ہے. جس کسی نے بھی مثلا جس کو اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے، جس کے بنا پر اپنے فرقے کو، اپنے گروہ کو جدا کیا ہوا ہے، وہ اس کے اعتبار سے بڑا خوش ہے، وہ اسی کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، اسی کو سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل قرار دیتا ہے. ایک جملہ بس، چونکہ شب جمعہ بھی ہے جو کہ منسوب ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے بھی، اور آج کی شب ارہاں جو ہمارے مرحومین ہیں ان کی مغفرت کے لیے بھی خاص آج کی شب ہے. صرف ایک جملہ کہوں گا کہ روزے کی پیاس کے بارے میں خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی بھوک اور پیاس سے یاد کرو قیامت کی بھوک اور پیاس. تو یہاں پر مراد یقیناً یہی ہے کہ دنیا کی جو ابھی آپ مثلا افطار سے پہلے یقیناً کچھ گھنٹے کے بعد جب انسان کو سحر کے کچھ گھنٹوں کے بعد ہی پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے، پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو اب دوپہر میں، پھر شام میں، سپہر میں جتنا افطار کا وقت نزدیک آتا چلا جاتا ہے یقیناً بھوک اور پیاس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن صرف یہ فکر کہ اب کچھ دیر بعد ہم افطار کر لیں گے انسان کو ایک حوصلہ دے دیتی ہے. قیامت کی بھوک اور پیاس کے بارے میں بس یہ یاد رکھیے گا، پہلی بات کہ جیسے قرآن نے اشارہ فرمایا کہ قیامت کا ایک دن کانا مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 دنوں کے برابر ایک دن ہے قیامت کا. انسان صرف یہ تصور کر لے کہ خدا نہ خواستہ قیامت میں ہمارے لیے یہ حکم جاری ہو جائے کہ بھئی اس کو ایک دن گزرنے کے بعد پانی ملے گا. تو صرف ایک دن گزرنے کا معنی کیا ہوگا کہ قیامت میں دنیا کے تقریباً 50,000 سال تک بھوکا اور پیاسا رہنا پڑے گا. اب اس 50,000 سال میں بھوک اور پیاس کا معنی کیا ہے کہ پھر نہ انسان، دنیا کی بھوک اور پیاس بڑھ جائے تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے اور پھر مر بھی جاتا ہے. لیکن قیامت کی بھوک اور پیاس کا اندازہ کیا ہے؟ قیامت کی بھوک اور پیاس 50,000. اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے بارے میں خدا کیا حکم یہ ہو جائے کہ بھئی ان کو اگلے دن پانی پلا دینا، تو 50,000 سال تک پیاس کہ جس میں نہ بے ہوشی طاری ہونی ہے اور نہ موت آنی ہے اور نہ اس کی کیفیت میں کمی پیدا ہونی. خوب وہ چیزیں جو قیامت کی پیاس سے بچا سکتی ہیں ان میں سے کیا ہے؟ ذکر
حضرت سید الشہداء، حضرت کی پیاس کو یاد کرنا، حضرت کی پیاس کے لیے آنسو بہانا، یہ ان چیزوں میں سے ہے جو قیامت کی پیاس سے انسان کو محفوظ رکھے گی۔ اب یہ اللہ کا لطف ہے ہمارے اوپر کہ مولا امام حسین علیہ السلام سے محبت کا ایک جو سلسلہ ہمارے قلوب کے اندر موجود ہے، اس کی تاثیر یہ ہے کہ جہاں ہمیں پیاس شدید لگنی شروع ہوتی ہے وہیں پر ہمیں کربلا خود بخود یاد آنا شروع ہوتی ہے، اور یقیناً انسان جب افطار پر بیٹھتا ہے، پانی سامنے آتا ہے، خود بخود اس کے دل سے مثلاً امام حسین کی پیاس کا تذکرہ نکلتا ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں، یا کم از کم دل مغموم ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ مولا ہمیں تو کچھ گھنٹوں کے بعد پانی مل گیا، لیکن سلام ہو آپ پر اور آپ کے دوستوں پر، آپ کے احباب پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے بچوں پر، کہ جو پیاسے ہی کربلا میں قتل کیے گئے۔ لیکن جو شہداء ہیں کربلا کے، ان کی پیاس کا امتحان ان کی شہادت کے ساتھ ختم ہو گیا، لیکن میرا سلام ہو اسیران کربلا پر کہ جن کی بھوک اور پیاس کا سلسلہ ابھی جاری رہنا ہے، کربلا میں ختم نہیں ہوا، کربلا سے آگے چلنا ہے۔ کوفہ تک پہنچنے کے بعد روایات کیا کہتی ہیں؟ امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوفہ کے بازار میں حالت یہ ہو گئی ہے بچوں کی، یعنی کربلا سے کوفہ پہنچتے پہنچتے کہ لباس پھٹ چکے ہیں، چہرے بھوک کی شدت سے زرد ہو چکے ہیں، بدن کانپ رہے ہیں، پیاس کی شدت سے ہونٹ خشک ہوئے ہوئے۔ کسی صاحب رحم نے جب ان بچوں کو دیکھا تو وہ اتنا اس کے دل میں ترس آیا کہ وہ بھاگ کر پانی اور کھجوریں لے کر آیا اور اس نے دی، اور بچوں نے جب کھجوریں کھانا شروع کی، یعنی ابتدا میں ابھی ہاتھ میں رکھی ہیں، منہ میں ڈالنا چاہتے تھے، اس نے صرف اتنا کہا کہ یہ صدقہ ہے، کھا کر میرے بچوں کے لیے دعا کرنا۔ بس عزیزوں، جیسے ہی یہ لفظ سنا، جناب زینب ایک مرتبہ چیخ کر بچوں سے کہتی ہیں، خبردار، صدقہ ہم پر حرام ہے۔ یہ حسین کے بچے ہیں، حسین ایسے افراد کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ حرام کا نام سننا تھا، اتنے بھوکے پیاسے بچوں نے اپنے منہ سے کھجوروں کو واپس نکال دیا، اپنے کوزوں کو واپس پلٹا دیا، اور نہ پانی پیا اور نہ کھجوریں۔ وہ پریشان ہو کر جناب زینب کے پاس خاتون آ کر کہتی ہے کہ تم نے کیوں منع کیا؟ کہ تو نے سنا نہیں، ہم اہل بیت علیہم السلام ہیں اور صدقہ ہم پر حرام ہے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا، منتقم زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام مؤمنین کو اپنے حفظ امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما۔ بار الہ تمام مؤمنین و مؤمنات جو دنیا سے جا چکے ہیں، بالخصوص حاضرین کے تمام مرحومین اور بالاخص شہدائے ملت جعفریہ، بار الہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات میں اضافہ فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔